سب سے پہلے میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ آپ کے نزدیک ادب کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ کہ اللہ جمیل و یحب الجمال، انسان اپنی ساخت کے لحاظ سے بارفتہ حسن ہے، یعنی جمال اس کے لیے سب سے بڑا مسئلہ ہے۔ بطور ادب کے طالب علم کے کیا ہمیں عربی شاعری کو پہلے دیکھ لینا چاہیے جس کی وجہ سے ہمیں قرآن کی فہم میں رہنمائی ملے گی؟ سب سے پہلے یہ دیکھیں کہ آپ میں ادب کا ذوق ہے یا نہیں ہے۔ اگر آپ میں ادب کا ذوق نہیں ہے تو آپ قرآن کو معاف رکھیں، یونان کا دیکھ لیں، روما کا دیکھ لیں، آپ انگریزی ادب دیکھ لیں، ہمارے اردو ادب کو دیکھ لیں، فارسی ادب کو دیکھ لیں۔ اسی طرح سب سے بڑھ کر فطرت کے قریب جن ادب کی روایتوں سے میں واقف ہوں، اور اس میں ایسے لگتا ہے کہ جیسے بڑی غیر معمولی منطق داخل ہو گئی، باقاعدہ استدلال کا ہے۔ بیدل کے ہاں بھی ہے، غالب کے ہاں بھی اسی چیز کا بڑے پیمانے سب کے ہندی میں خاص طور پہ، سب کے ہندی میں خاص طور پر۔ قرآن مجید کا معاملہ یہ تو نہیں ہے نا کہ وہ کوئی افسانہ تخلیق کر رہا ہے، وہ کوئی ناول تخلیق کر رہا ہے، وہ کوئی اساطیری روایت کو بیان کرنے کے لیے آیا ہے۔ وہاں جہاں ہم خالص ادب پہ بات کر رہے ہوتے ہیں، وہاں خیال میں بھی ادب ہے، وہاں وہم میں بھی ادب ہے، وہاں اسطورے میں بھی ادب ہے۔ اسی وجہ سے ہم یہ کہتے ہیں کہ وہ اصل میں ایک ادب پارا ہے، لیکن بئی معنی نہیں کہ وہ افسانہ ہے، وہ ڈرامہ ہے، وہ شاعری ہے، اس معنی میں نہیں۔ خاص طور پہ مکی صورتوں کا اگر ہم مطالعہ کریں تو ہمیں وہاں پہ جو ردم ہے اس کے اندر ایک طرح کا مکفّا اور مسجع ہونے کا بھی ہمیں شائبہ ہوتا ہے، جیسے سورہ رحمان ہے، الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان۔ قرآن مجید کی اصطلاح کو اگر آپ مستعار لے لیں تو اس کا بنیادی مقصد وہاں انذار ہے، نہ کہ ہدایت کا ابلاغ۔ اصل میں تو ہدایت ہی ہے، لیکن اس کو اس نے زیادہ اہمیت دے دی ہے، تو وہاں آپ کو وہ چھوٹی صورتیں نظر آتی ہیں۔ وہ اپنے فن کے ماہر لوگ ہیں، ان کا دین سے بھی بڑا محبت کا تعلق ہے، ان کو آپ کسی ایک آیت کی لطافتیں اپریشیٹ نہیں کرا سکتے، یہ ممکن ہی نہیں۔ وہ آپ سے یہ تقاضا کریں گے کہ اے دسو گل کی، عربی ادب ہو یا اردو ادب ہو یا فارسی ادب ہو، اس میں میرا زاویہ نظر یہ ہے، آپ دنیا کے کسی دوسرے ادب کو پڑھ رہے ہیں تو آپ کو افسانہ اچھا لگ رہا ہے، کہانی اچھی لگ رہی ہے۔ اب کہانی میں ایک افسانہ نگار یا ایک ناول نگار کیا کرتا ہے؟ اب منٹوں کے افسانے دے دیں، کوئی اور چیز دے دیں، ہو سکتا ہے کہ وہ اس سے حظ اٹھا لے، لیکن اس کا اچھا ادب کا ذوق نہ ہو۔ اس کے باوجود یہ ممکن ہے۔ کیا قرآن میں پورا قرآن جو ہے وہ ادبی شاہپارہ ہے یا اس میں خاص خاص مقامات ہیں، کچھ قانون کی بحثیں ہیں؟ ٹھہرو ٹھہرو، مجھے منزل جانا اور جانا پہ دو آنسو بہانے دو۔ تو اب جیسے ہی انہوں نے یہ کیا تو وہ کہتے ہیں کہ میں نے کہا جی شعر ہو گیا، بس ختم ہو گئی بات۔